ہماری خوشبختی ہے آستانہ عالیہ کرم مولانا شریف کے فیضان کے قاسم اور امین ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں. آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف کے سجادہ نشین جناب حضور قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب بخاری جلوہ فرما ہیں. قبلہ آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کرنا ہے کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ مراد شیخ بھی ہیں اور پھر مراد مصطفیٰ کے سبحان اللہ نور نظر ہیں. میں چاہوں گا آپ کا جو شجرہ نسب ہے حسب نسب کے حوالے سے آپ کا آباء و اجداد کے حوالے سے کچھ نور عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم. قبلہ کاری صاحب سب سے پہلے میں آپ کی وساطت سے ARYQ TV جو کہ پاکستان کی میرے نزدیک سب سے معتبر اسلامک چینل ہے اس کے تمام مدار المہام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ پھر ہمیں در فرید حضور زہد الانبیاء قطب الاقطاب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تھوڑی سی لب کشائی کرنے کا موقع فراہم فرمایا. گزشتہ 2 عشروں سے یہ کاوش ان کی جاری و ساری ہے. اللہ کریم حاجی صاحب کی یہ کاوش قبول فرمائے, ان کو مزید بابا صاحب کا قرب عطا فرمائے. آمین آمین آمین. آپ کا جہاں تک سوال ہے, آپ سب جانتے ہیں کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاروقی النسل ہے. حضور سیدنا فاروق اعظم مراد رسول خلیفہ رسول امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضور سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک اولاد میں سے ہیں. تو آپ سرکار کے بابا صاحب کے آباء و اجداد میں سے حضرت شیخ فرخ شاہ صاحب کا نام آتا ہے. بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے, اور روایت میں آتا ہے کہ یہ غزنی کے قاضی بھی تھے. سلطان محمود غزنوی رحمت جو ہے وہ ان کے یہ شہر کے رہنے والے تھے. ان کے آگے سے چوتھی نسل میں سے شیخ شعیب رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے اور بابا صاحب کے یہ دادا ہیں. ان کے ساتھ حضرت سلطان محمود غزنوی نے اپنی ہمشیرہ کا عقد کر رکھا تھا. گویا سلطان محمود غزنوی کی جو بہن ہے وہ بابا صاحب کی دادی لگی. وہ انتقال کر گیا محمود غزنوی. اس کے بعد اس کی ساری سلطنت میں مسعود غزنوی کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد جب ایک بہت زیادہ افراتفری کا عالم اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو یہ لوگ غزنی سے ہجرت کر کے لاہور آئے اور لاہور سے قصور تشریف لے گئے. وہاں پہ آپ سرکار کا لوگوں نے بڑا اچھا استقبال کیا شیخ شعیب کا, اور وہاں کے قاضی نے آپ کے نام کافی جائیداد بھی کروائی زمین, لیکن آپ نے انکار کر دیا. پھر اس نے درخواست کی کہ حضور مہربانی فرمائیں کوٹھوال کی جو ہے نا وہ آپ قاضی بن جائیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ملتان کا نوائی علاقہ ہے کوٹھوال, جہاں پہ حضور زہد الانبیاء کی پیدائش ہوئی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قاضی کا عہدہ قبول کر لیتا ہوں, لیکن زمین میں نے کوئی نہیں لینی. پھر آپ سرکار جو ہے وہ وہاں پہ تشریف فرما ہوئے, اور آپ کے بڑے بیٹے شیخ شعیب کے حضرت جمال الدین سلیمان وہ بہت بڑے یعنی کہ متقی پرہیزگار اور تمام اس وقت کے نوجوانوں کے لیے وہ مشعل راہ تھے, انتہائی نیک بزرگ. ان کی شادی ملتان کے مشہور و معروف بزرگ مولانا وجیہ الدین کی انتہائی نیک سیرت, متقی پرہیزگار, اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرت میں سیدہ زہرا پاک کی عکس جمیل تھی بی بی کرسم خاتون کے ساتھ, اور ان کے صدف عطر سے ان کے بطن مبارک سے حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے جنم لیا. اور آپ کے 3 بھائی اور 1 بہن معروف ہیں. اولاد تو مزید ہوئی لیکن 3 بھائی حضور بابا صاحب کے اعزاز الدین محمود, نجیب الدین متوکل, فرید الدین مسعود اور بی بی حاجرہ یہ پیدا ہوئے. نجیب الدین متوکل جو ہے وہ دلی میں دفن ہے. اعزاز الدین محمود جو ہے وہ اپنے والد گرامی حضرت شیخ جمال الدین سلیمان کے ساتھ, یا بورے والا میں نا ایک جگہ ہے, شاید آپ گئے ہوں, چاولی مشائخ بورے والا کے پاس ایک جگہ ہے. مجھے کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا, دل میں بڑی خواہش ہے کہ وہاں جائیں. وہاں دونوں حضرات آپ کی امی جان پاک اور والد حاجی شیر کے نام سے بالکل زبان میں نہیں آ رہا تھا, دماغ میں آ رہا تھا. بہت بڑی وہ درگاہ وہاں موجود ہے. تو یہ آپ کے ایک بھائی وہاں پہ مدفون ہے. اور بی بی حاجرہ جو ہے یہ بڑے مشہور بزرگ, اور جن سے حضور بابا صاحب کا فیضان صابری چلتا ہے. ہم صابری چشتی ہیں. حضرت زہد الانبیاء کے جانشین بھی اور خلیفہ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ان کی والدہ بنی, اور ان کے جو شوہر تھے بی بی حاجرہ کے وہ حضور غوث پاک کے پوتے کے بیٹے عبد الرحیم ان کے شوہر بنے, اور وہاں سے ان کے صدف عطر سے حضرت مخدوم صابر پاک نے جنم لیا. ماشاءاللہ.